اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامک ایجوکیشن چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نماز کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ استغفار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کو یا خود آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آئیے اب مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ استغفار، فرض نماز کے بعد اگر سنت نہیں تو سلام کے بعد فوراً، اور اگر سنت ہے تو سنت کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنا مستحب ہے، اور بہترین استغفار یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آگے ہے اسلام کے شعار۔ نماز ملت اسلام کا وہ شعار ہے جس کے جاتے رہنے سے اگر اسلام کے جاننے کا حکم دیا جائے تو درست ہوگا۔ یہی وہ عبادت ہے جو نفس کی تہذیب اور اخلاق کی اصلاح کے لیے کامل اور مکمل اثر رکھتی ہے، جو دلوں کو خطاؤں کی ناپاکیوں سے پاک اور صاف کر کے اخروی تجلیات کے قابل بنا دیتی ہے اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اتفاقاً ایک مرد نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا۔ جب اس گناہ نے اس کے نورانی قلب پر کسی قدر ظلمت اور طریقی کا پردہ ڈالا تو روحانی ڈاکٹر کی خدمت اقدس میں نہایت ندامت اور شرمندگی سے حاضر ہو کر اس کے ازالے کی تدبیر اور دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فریاد اور گریہ زاری کو سن کر کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ نماز ادا کرنے تک توقف کیا۔ جب اس سیل نے جماعت میں شامل ہو کر نماز کو ادا کیا اور اس کی ندامت اور شرمندگی اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش میں لائی تو یہ آیت نازل ہوئی: اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنائی: ان اللہ قد غفر لک ذنبک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر جب اس سائل نے یہ عرض کیا کہ یہ حکم خاص میرے ہی واسطے ہے یا سب کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری تمام امت کے واسطے یہی حکم ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، استطاعت ہونے کی صورت میں حج کرنا۔ اشاروں سے نماز پڑھنے والا رکوع سجدے پر قادر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص رکوع سجدے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز کے دوران یا قید آخرہ میں رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کو دوبارہ شروع سے رکوع سجدہ سے ادا کرنا لازم ہوگا۔ اشارہ، اگر کوئی شخص محض آنکھ کی پلکوں یا دل سے اشارہ کر سکتا ہے، سر جھکا کر اشارہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں نماز موقوف کر دے۔ اس حالت میں نماز پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی، خواہ عقل قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر اس حالت میں 5 وقت سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئیں تو قضا واجب نہیں ہوگی، اور اگر 5 وقت تک فوت ہو گئیں اور وہ کم سے کم سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا تو ان نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اشارہ کرنا تشہد میں۔ التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور الا اللہ پر گرا دے، اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ ہو،
اور الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی کو کچھ نیچی کر لے اور باقی انگلیوں کی جو حیت اشارے کے وقت بنائی گئی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھے. اس طرح اشارہ کرنا سنت ہے. اشارہ کی حکمت. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کا راز یہ ہے کہ انگلی اٹھانے میں توحید کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قول اور فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے اور توحید کے معنی آنکھوں کے سامنے مشتمل اور منقش ہو جاتے ہیں. اشارے سے نماز جائز ہونے کی حکمت. جس مریض کو چت لیٹنے کا حکم دے دیا گیا ہو تو ایسا شخص اشارے سے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ انسانی اعضاء کی عزت اور حرمت جان کی حرمت کے برابر ہے. یعنی جس طرح جان بچانا فرض ہے اس طرح اعضاء کا بچانا بھی فرض ہے. اشارے کی صورت میں اعضاء کی بھی حفاظت ہو جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ اشراق کی نماز کے بارے میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.